اور ہم بےتاب و بے قرار تھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں خادم المدارس محبوب العلماء حضرت قاری عبید الرحمن عزیز القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ جامعہ حسینیہ اسلامیہ عربیہ، حضرت والا مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم تمام سامعین کو اپنے پندِ نصاحِ سے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے۔ حضرت والا کا استقبال اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ، پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ، یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں۔ پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ، یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں، اور وہی لوگ خاموش رہتے ہیں اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت قاری عبید الرحمن عزیز القاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے کہ مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم تمام سامعین کو اپنے پندِ نصاحِ سے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بہت ہی جلد پنڈال کے اندر آ جائیں، کیونکہ حضرت مسند خطابت پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت والا کی قیمتی گفتگو ہوگی، ایسا نہ ہو کہ حضرت والا کی گفتگو ہو جائے تب ہم افسوس کریں کہ ہمیں پنڈال کے اندر جانا چاہیے تھا اور حضرت والا کی نصیحتوں کو سننا چاہیے تھا۔ تو اس سے قبل کہ حضرت والا آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز تو ہیں، حضرت والا آپ حضرات کے سامنے اپنے خطاب شروع کریں۔ تمام حضرات جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا صلاة باللیل والناس نیام يدخل الجنة بالسلام، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد السلام عیادة المریض واتباع الجنائز وجیب الدعوة تشمت العاطس، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کوئی بھائی تھوڑے تھوڑے آگے کو جاؤ، ایک تو تھے تھوڑے سے اور آہستہ 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 اٹھ کر چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی کمروں میں ہے، تھوڑے سے ہمیں سے بیٹھ جائیں تو بزرگوں کی جگہ ہے قوال۔ میں نے بھی دوپہر کے ایک بڑے مجمع میں اصیل پور گاؤں میں جہاں ہزاروں کی تعداد تھی لوگوں کی دستار بندی کرتے اس جلسے کا، اس قصبے کا ذکر کیا ہے کہ بھئی شام میں قصبہ قوال میں جلسہ ہے، اور بہرحال یہاں کر تو مجھے دیکھ کر بڑی تکلیف سی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ کتنی دور سے، حالانکہ میں کیلی سے ہوں، کیلی کوئی دور نہیں، لیکن اس وقت میں ایک بہت بڑے اجلاس سے جامعہ مصباح العلوم بڑا جلسہ جہاں دستار بندی بھی ہوئی، اجلاس بھی ہوا، وہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ پیر رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی جلسہ گاہ میں ابھی شام کے وقت، اور برابر ہم لوگ چلتے آ رہے ہیں، لیکن یہاں کر دیکھ کر یہ چھوٹا سا جلسہ گاہ، چھوٹی سی جگہ، ہم لوگوں کو بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ اتنے علماء ہیں، اتنے ائمہ حضرات ہیں، اس سے تھوڑے آپ ہیں، سبھی لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے قوال، حضرت مولانا زرغام الدین صاحب بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر اس قصبے میں، اس علاقے میں گزرے، تو بھائی کم از کم ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو یہاں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ سبھی لوگ آ جائیں، کوئی جو باہر کھڑے ہیں، قاریوں صاحب جو صدر ہیں، بٹھا لیں سب کو۔ بہت سارے لوگ ادھر بات کر رہے ہیں ایک مجلس جا کر، کوئی اس میں توہین نہیں، یہ توہین ہے کہ یہاں کم لوگ ہیں، ان سب کو بٹھا لیں، گھوم کر سب کو بٹھائیں بھائی، جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سب کو یہاں پر بٹھائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت میں مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، چند باتیں کرنی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی قائد
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے دو فرمان پیش کیے. دعا فرمائی کہ اللہ مجھ کو صحیح کہنے اور آپ حضرات کو سن کر ان باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان ایک تین چیزوں کے اندر جنت کے داخلے کا وعدہ فرمایا. غور سے سن لو, فائدہ ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ بڑی عظیم راتیں ہیں, بڑی مبارک راتیں ہیں. یہ شعبان کا مہینہ ہے, عظیم مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے. پارہ نمبر 10, رکو نمبر 10, سورت نمبر 9, آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے, ماہ شعبان. اس کو اللہ کے نبی نے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمز کے معنی عربی کے اندر جلا دینے کے اور خاکستر کر دینے کے آتے ہیں. جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے, اسی طریقے سے رمضان بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ راتیں بڑی عظیم ہیں, اس میں بیٹھ جائیں, دعاؤں کا اہتمام کر لیں, قرآن کریم کی تلاوت کر لیں, اللہ اللہ کر لیں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, اللہ کا نام لے لیں. اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی اس مہینے کے اندر بھی. بڑا عظیم اور بڑا مبارک مہینہ. اللہ کے نبی اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کی جماعت کو جمع فرماتے, اکٹھا فرماتے, تقریر کرتے, واز کرتے. یوں کہتے صحابہ کی جماعت تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے, یعنی ماہ رمضان المبارک. اس مہینے میں روزے رکھ کر اپنے بدنوں کو صاف کر لو, قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کرو, نفلی عبادت میں اضافہ کرو. یہ بڑا عظیم اور مبارک مہینہ ہے, ماہ شعبان المعظم. تو اس لیے میرے بھائیوں, ایسے موقعوں پر دین کی باتوں کو سننا, دینی مجلسوں میں بیٹھنا, علماء کی زیارت کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. شہروں کے اندر تو جلسے شروع ہو چکے ہیں. یہ رمضان کی آمد کا استقبال ہے. کسی ایم ایل اے, ایم پی, منتری, ودھائک کسی بستی میں پہنچتا اس کا استقبال کرتے ہیں. تو رمضان سے بڑی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ رمضان کا استقبال ہے. اب جو بھی جلسے ہو رہے ہیں, جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں, اور بھائی دین کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ سمجھو رمضان کا استقبال ہے. بڑا عظیم اور مبارک مہینہ آنے والا ہے. اس میں کلام پاک نازل ہوا. تو میں نے اس وقت میں 2 حدیث پڑھی ہیں. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 چیزوں کے اندر جنت کے داخلے کا وعدہ فرمایا. غور سے سنو بھائی, بیٹھ جاؤ. جن پہ ٹوپی سر ڈھک لے بھائی, اپنا سر ڈھک کر بیٹھے. دینی مجلس ہے, ادھر ادھر بالکل نہ باتیں کریں, گھومے نہیں, بلکہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. افسوس سلام کو عام کرو, سلام کو رواج دو. جب آپس میں ملو تو سب سے پہلے سلام کرو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے, تاکہ ان کے اندر سلام کی عادت پڑ جائے, یہ بھی سلام کرنے والے بن جائیں. ایک صحابی سے مسجد میں ملاقات ہوئی, بیچ میں کوئی کھمبا, کوئی بیم, کوئی ستون وغیرہ حائل آ گیا. اللہ کے نبی نے اس کے بعد پھر سلام کیا. سلام بہت بڑی چیز ہے. آپ نے کہا السلام علیکم, آپ کو 10 نیکیاں مل گئی. آپ نے کہا ورحمۃ اللہ, آپ کو 20 نیکیاں مل گئی. آپ نے کہا وبرکاتہ, آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. تو سلام کتنی بڑی چیز ہے. آج اولن تو ہم سلام ہی نہیں کرتے. کوئی سلام کرتا تو لینے کے لیے تیار نہیں. گھر کی عورتوں کو سلام نہیں کرتے, بچوں کو سلام نہیں کرتے. اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. بتائیے, آپ نے کہا السلام علیکم, 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ 20, وبرکاتہ 30. تو فرمایا افسوس سلام کو عام کرو, سلام کو رواج دو. جب آپس میں ملو تو سب سے پہلے سلام کرو. آگے فرمایا اطعموا الطعام, بھوکوں کو, مساکینوں کو, غریبوں کو, مسافروں کو, مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. جس انسان کو اس دنیا میں ترقی کرنی ہے, 2 چیزیں اختیار کرے. ایک تو اپنا اخلاق ٹھیک کرے, کیونکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے, نہ کہ تلوار سے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی انسان کی سب سے اچھی چیز کون سی ہے کہ اخلاق. انسان کی سب سے اچھی چیز کون سی ہے کہ اخلاق. انسان کی سب سے اچھی چیز کون سی ہے کہ اخلاق. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوڑھی عورت, بوڑھی اماں روزانہ کوڑا کباڑ اکٹھا کر کے ڈالتی تھی جہاں شاہ عبداللہ کا مکان رہا ہے, اس وقت نہیں ہے, ایک دن نہیں ڈالا. اللہ کے نبی نے 1000 فٹ کی مسافت, 1000 فٹ کی اونچائی پر چڑھے, جا کر کے دیکھا آج اماں جان کو کیا ہو گیا, میرے اوپر کوڑا کباڑ کیوں نہیں ڈالا, اماں جان کہاں چلی گئی, آج کہاں کیا ہو گیا انہیں. وہاں جا کر کے دیکھا اماں جان چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں, پہاڑ کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اماں جان, جا کر سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کہا اماں جان تمہیں کیا ہو گیا, کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو. اماں جان کی طبیعت خراب تھی. اللہ کے نبی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. بتائیے, جس شخص کو میں کپڑوں کو ناپاک کرتی ہوں, کپڑوں پر روزانہ کوڑا ڈالتی ہوں, وہ مجھے دیکھنے کے لیے اس پہاڑ کے اوپر چڑھا ہے,
یہاں پر آیا تو اسلام ایسے نہیں پھیلا، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو میں یوں کہتا ہوں ایک تو اپنے اخلاق ٹھیک کرو، ایک اپنے وسعت کے مطابق اپنے اندر مہمان نوازی کی عادت ڈالو۔ ماجد دیوبندی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر مہمان نوازی ختم ہو چکی ہے، صفت مہمان نوازی بہت اونچی چیز ہے۔ آج خانقاہ رائے پور میں کیا ہے، جہاں 150 سال سے اللہ اللہ ہو رہی ہے، وہاں کے در و دیوار سے، وہاں کے پتوں سے، وہاں کے بیلوٹوں سے اللہ اللہ کی آوازیں کیسی آتی ہیں، اللہ اللہ کی آوازیں صدائیں گونج رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہاں کی مہمان نوازی خاص چیز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اپنے وسعت کے مطابق اپنے اندر مہمان نوازی کی عادت ڈالو۔ اگر پانی کا موقع ہے پانی پلا دو، کھانے کا موقع ہے کھانا کھلا دو، مہمان کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، اچھی طرح اٹھاؤ بٹھاؤ۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، بھوکوں کو، مساکینوں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ آگے فرمایا غور سے سن لو فائدہ ہوگا، ایک ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو۔ آگے فرمایا صلو صلاۃ باللیل والناس نیام، رات کے وقت میں نماز پڑھو۔ اس سے مراد ہے میرے بھائیو تہجد کی نماز۔ کوئی بھی کتب، کوئی بھی غوث، کوئی بھی ولی اس نماز کے بغیر نہیں بنا ہے، نہیں کسی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ شاعر نے کہا ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ یہ ہمارے 4 امام مشہور گزرے ہیں، اگر جب تک بندے کے دل سے صبح کے وقت میں ایک آواز نہ نکلے کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو کہا ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ آئین جہاں مرداں کوئی وبے باقی، اللہ کے شعر و خواتین روباہی۔ جو اللہ کے شعر ان کو لومڑی والی چال نہیں آتی۔ ہم تو تھک گئے، سفر میں تھے، کپڑے خراب ہو گئے، نیند آ گئی۔ شیخ زکریا کے بقول کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، نہ کرنے والے کے لیے ہزار باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے جب انسان نماز پڑھتا ہے یا دین کے کام کرتا ہے، دینی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، جتنے وقت آپ ان کا کارخانہ، کھیتی باڑی، کاروبار کا کام بن رہا، آپ تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بھاری نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کی کفالت فرمائیں گے، اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ حضرت عراق ابن مالک ایک صحابی رسول تھے، تجارت پیشہ تھے، تجارت کرتے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے اللہم انی وجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی وانت خیر الرازقین۔ جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرا فرض ادا کیا جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے، اب میں تیرے فضل و کرم سے باہر جاتا ہوں تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما۔ کتنی اچھی دعا، کتنا اچھا اس کا ترجمہ میرے بھائیوں۔ ہم لوگ جو علماء کرام سے معلوم کر کے اس کو یاد کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پڑھ لیا کریں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر بھائیو فرمایا صلو صلاۃ باللیل والناس نیام، رات کے وقت میں نماز پڑھو۔ ایک چھوٹے سے پرندے کا نام ہے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس کھانے سے تو بہت اچھی جس کو کھا کر ہم نماز نہ پڑھ سکیں، روزہ نہ رکھ سکیں، زکات نہ دے سکیں، حج ادا نہ کر سکیں، اس سے تو بہت اچھی۔ آگے فرمایا یدخل الجنۃ بالسلام، جس انسان کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں گی، یہ 3 باتیں ہوں گی، ہم اس کو صحیح و سالم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے آگے دوسری حدیث میں ایک مسلمان کے اوپر 5 حقوق بیان فرمائے، غور سے سننے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد السلام، جب کوئی آپ کو سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا۔ اولاً تو آج ہم سلام نہیں کرتے، کوئی سلام کر رہا تو جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سب لوگ ایک مجلس، ایک محفل میں بیٹھے ہیں، باہر سے کوئی آ کر سلام کرے، ایک شخص بھی جواب دے دے تو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعیادۃ المریض، مریض کی مزاج پرسی، اس کی عیادت کے لیے جانا۔ اللہ کے نبی کے موقع پر کسی نبی کی عیادت کے لیے نہیں، کسی ولی کی عیادت کے لیے نہیں، کسی کتب غوث ابدال کی عیادت کے لیے نہیں، بلکہ ایک موقع پر ایک یہودی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، نوجوان لڑکا تھا، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ اتفاق سے جس وقت نوجوان بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے اس کے گھر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کر کے دیکھا کہ وہ نوجوان مرنے کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس نوجوان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس نوجوان نے اجازت کے غرض سے اپنی والد محترم کی طرف دیکھا، والد نے اجازت دی کہ بیٹا کلمہ پڑھو، اس نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا فوراً انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने खुद उसको नहलाया, खुद उसको कफन पहनाया, खुद उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। जब जनाजे को लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे हैं, एड़ियां पीछे से उठा रखी हैं। सहाबा ने मालूम किया, ऐ हुजूर इस तरह चलने की वजह क्या है? तो आपने फरमाया, इस नौजवान को कांधा देने के लिए आसमान से इस कदर फरिश्ते आ रहे हैं कि जिनकी वजह से मैं पूरा पैर अपना जमीन पर नहीं रख सकता। फिर साहबा ने मालूम किया, ऐ हुजूर इतने फरिश्तों के आने की वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि इस नौजवान ने मरते वक्त सिर्फ एक मर्तबा इखलास के साथ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया था, इसलिए आसमान से इस कदर फरिश्ते आ रहे हैं कि जिनकी वजह से मैं पूरा पैर अपना जमीन पर नहीं रख सकता। आप ही लोग बताएं उन लोगों का क्या होगा जो पूरी इस कलमे का विद रखते हैं, जो पूरे इस कलमे को पढ़ते हैं। तो फरमाया वही इयादतुल मरीज, मरीज की मिजाज पुरसी उसकी इयादत के लिए जाना। आगे फरमाया वही इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे के साथ जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया पानी के अंदर कमोबेश 18,000 मखलूक को पैदा फरमाया, लेकिन 3 मखसूस मखलूक हैं, नूरी, नारी, खाकी, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए जमीन की दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा करने का इरादा फरमाया, मुख्तलिफ जगह की मिट्टी को इकट्ठा फरमाया, उसका एक पुतला बनाया, उसके अंदर रूह होगी जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अमल में आई। जब आपको पैदा करने का इरादा फरमाया, खबर के तौर पर, मशवरे के तौर पर फरिश्तों के सामने कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं दुनिया के ऊपर, मैं सरजमीन के ऊपर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, तुम सबकी क्या राय है? तो सारे फरिश्तों ने एक लख्त एक जबान होकर फरमाया, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े फसादात खोरेजी करेगी। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं तुमसे ज्यादा इल्म रखता हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तो जब इंसान अच्छे काम करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज अदा करता है, दीनी मजलिसों में बैठता है, दीन के कामों के लिए चलत फिरत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको देखकर बेइंतहा खुश होते हैं। और हमारा जिक्र यहाँ नहीं बल्कि आसमानों के ऊपर ऐसी वैसी मखलूक के सामने नहीं, बल्कि मलाइका जैसी नूरानी मखलूक के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे बदबख्त का जिक्र करते हैं और यूं कहते, देखो ये आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है जिसके बारे में आप सबने फरमाया था कि आप ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े फसादात खोरेजी करेगी। उस वक्त मैंने कहा था, इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं तुमसे ज्यादा इल्म रखता हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। आप 43 साल तक जन्नत में रहे, 957 साल दुनिया में रहे, आपने जन्नत के अंदर गेहूं का दाना खा लिया था, इससे अल्लाह ने इनकार फरमाया। अल्लाह ने आपका जन्नती लिबास उतारा, आपको जन्नत से दुनिया में पहुंचाया। कलाम पाक में 25 मकामात पर आपका जिक्र आया है, आपके 40 औलादें हुई, आप जन्नत में सोए हुए हैं, आपकी बाईं पसली निकाल दी गई, वहां पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया गया, आपने कहा नींद से बेदार हुए, आपने देखा आपके सराहने एक औरत बैठी मुस्कुरा रही है, आपने फरमाया तुम कौन हो, किस लिए पैदा की गई हो? मैं हव्वा हूं, तुम्हारे सुकून के लिए पैदा की गई। याद रखना चाहिए कि तारीखी चीज, तारीखी बात आपको बता रहा हूं। और भाइयों यहाँ पर फरमाया रद्दुस्सलाम व इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे के साथ जाना। अव्वलन तो आज हम जनाजों में शिरकत नहीं करते, शिरकत करते तो जनाजा नहीं पढ़ते, जनाजा पढ़ ले तो कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं, वहां चले गए तो मिट्टी डालने के लिए तैयार नहीं, मिट्टी डाल दी तो वहां पर मर्दियत के लिए साले सवाब करने के लिए तैयार नहीं। एक दिन हमें भी दुनिया से जाना है, इसलिए इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, अपने अपने वक्त पर सबको जाना है। ये 3 मखसूस मखलूक हैं, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया, जिन्नात को अल्लाह ने से पैदा फरमाया और फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया। आगे फरमाया वो उजीबुद दावा, दावत का कबूल करना सुन्नत है। मुहतमिम साहब ने आपको दावत दी, मदरसे में बुलाया, मदू किया, आप तशरीफ लाए, आपने इनकी दावत को कबूल फरमाया, दावत का कबूल करना सुन्नत है। वो तशमीतुल हादिस, ठीक का जवाब ये रहमुकल्लाह के कर देना। ये अल्लाह के नबी ने एक मुसलमान के ऊपर 5 हुक्म बयान फरमाए, इन चीजों पर अमल करो मेरे भाइयों, जो मैंने आपके सामने बताई हदीस शरीफ की रोशनी में। तो मेरे भाइयों बड़ी ऊंची चीज है ये, इन चीजों पर अमल करना बहुत जरूरी है। मैंने एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी की तारीफ बयान फरमाई, कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफरसानी के लिए निकाले गए हो, पैदा किए गए हो, अच्छाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। हर बस्ती में, हर गांव में, हर महल्ले में, हर मुल्क में एक जमात ऐसी होना चाहिए जो अच्छाई का हुक्म करते रहे, बुराई से रोकते रहे। बहरहाल वो जमात कहाँ पैदा होगी? उन उलमा के पास बैठकर पैदा होगी। इन अल्लाह
والوں کی صحبت میں پیدا ہوگی، ان مکتبوں میں پیدا ہوگی، ان مسجدوں میں پیدا ہوگی، ان مدرسوں میں پیدا ہوگی، ان خانقاہوں میں پیدا ہوگی، اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہ دنیا نئی نویلی دلہن کی طرح ہے، انسان اس کے چکر میں لگ کر تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اب دنیا من السجن مومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا نئی نویلی دلہن کی طرح ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الشباب شعبۃ من الجنون والنساء حبالۃ الشیطان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے جوانی جنون کا شعبہ ہے، عورت شیطان کا جال ہے، مرد اپنی جوانی میں اگر جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی نئی نویلی دلہن کی طرح ہے، انسان اس کے چکر میں لگ کر تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات بھی شاید جلسہ سنتے تھک گئے ہیں۔ یہ علماء کرام مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک دن میں 4 5 جلسے خود ان علماء کرام کے جو یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک دن کا یہ جلسہ، ایک رات کا یہ جلسہ، یہ عظیم راتیں، مبارک راتیں، مبارک گھڑیاں، تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو۔ شاعر نے کہا جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فضل حق سے نوازے جاتے خدا کا اصول ہوتا ہے، رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر ارساد جس پر 2 4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ یہ دینی مجلسیں ہیں، یہ دینی جلسے ہیں، ان میں بیٹھنا چاہیے، شوق کے ساتھ ان کو سننا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہم یہاں کھانا پلاؤ کھانے کے لیے آ گئے، چائے پینے کے لیے آ گئے، کمروں میں گپ شپ مارنے کے لیے آ گئے، بلکہ نہیں، ان مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ ان کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اس مجلس کا بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر اس مہینے کے اندر بیٹھے ہیں، جس مہینے کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ بتایا ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، یہ مہینہ جس میں ایک رات آ رہی ہے شب برات۔ کتنی روح دنیا میں آئیں گی، کتنی جائیں گی، کتنا غلہ پیدا ہوگا، کہاں آندھیاں آئیں گی، کہاں زلزلے آئیں گے۔ دیکھو ترکی میں رات کو بادشاہ تھے، سب کچھ تھے، صبح کو فقیر بھی نہ رہے، ایک بوند پانی کو ترس گئے وہ لوگ۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ بس زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، کیونکہ میں بھی صبح سے پروگراموں میں ہوں، یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے اور آپ لوگ کافی یہاں پر تھوڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اس لیے زیادہ کچھ مناسب نہیں سمجھتا۔ ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب جو ہمارے بزرگوں کے یادگار ہیں، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، بحسانی سے آئیں، شاید ان کی دعا ہوگی۔ جیسے بھی نظام چلے گا تو بھائی یہ مدرسہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جائے وہ اس کا اچھا ہے۔ ایک شاہ محمود صاحب بھی چلا رہے ہیں اور ایک مولانا برار صاحب میرٹھ کے بھی تقریر کر کے گئے، اورنگ آباد کے بڑا مدرسہ وہ چلا رہے ہیں۔ ایک مولانا اور ملے، وہ بھی کئی مدرسے قوال میں چل رہے ہیں، چلنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ بلکہ یہاں تو ایک بہت بڑا دارالعلوم، اب سے پہلے دیکھو مولانا گر گئے، آہستہ اٹھاؤ، ارے بھائی آہستہ آہستہ گاڑی چلایا کرو۔ تو اس لیے بھائی دیکھو مدرسے ہونے چاہیے اور ان اداروں کو آگے چلاؤ، آپ لوگ آگے بڑھاؤ، بہت ضرور۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بس، پھر حضرت دعا کرا دیں گے، جلدی سے کہہ کے کچھ آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھو جلدی سے۔ یہ بچے بھی ادھر ادھر بھاگتے ہیں، وہی نوجوان موٹر سائیکلوں کو لے کر حالات کو دیکھنا، بیٹھ جاؤ بھائی۔ اس لیے بھائی یہ مدرسہ میں نے بھی دیکھا ہے، 250 گز زمین ہے، اس کے اندر 1 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کی چھت بھی ایسی ہے۔ تو بھائی اب تھوڑا سا کچھ مدرسے کے لیے آپ حضرات جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں یہاں پر، جیسے آپ کا موقع ہو اپنے وسعت کے مطابق لا کر پیش کر دو۔ کوئی بڑا جلسہ بڑا مدرسہ تو ہے نہیں، لیکن جیسا بھی کچھ ہے، میں تو آپ کے ذہن سے آپ سے واقف نہیں ہوں زیادہ، لیکن جو کچھ بھی ہو سکے یا مولانا تشکیل کر رکھے ہو۔ کہاں ہے محترم صاحب؟ محترم صاحب کہاں ہے بھیا؟ اس کے ناظم کہاں ہے؟ قاری وسیم کیا نام ہے بھائی؟ یہاں بیٹھ جاؤ بھیا، جلدی سے کوئی بتاؤ، تمہارے کوئی ملنے چلنے والے جو بھی کوئی اپنے ہوں ان سے بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ 5000 روپے کون دیں گے مدرسے کے لیے؟ لاؤ، یہ حاجی جی لے کر آئے سب سے پہلے، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ 1100 روپے لائے ہیں حاجی جی چشمے والے، عبدالسمی صاحب، بہت اچھے آدمی، اللہ والے آدمی ہیں، مسجد کے متولی بھی ہیں بھائی، پرانے آدمی، لیکن تھوڑے ہیں ان کے تو۔ 2100 کر لو، 1000 اور دے دو، چلو 1000 گھر والے نے دے دی ان صاحب، 2100 ہو گئے بھیا پورے، اللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ لاؤ بھائی جلدی سے بتا دو بس، پھر میں بھی چلتا ہوں کیونکہ صبح کو بھی جلسے ہیں، جلدی سے آ جاؤ، کھڑے ہو کر جلدی سے۔ یہ متولی صاحب نے 2100، جلدی سے بتاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ یہ سب پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی 1000 2000 جیسے جس کا موقع لا کر دے دو۔ یہ مدرسہ ہے بھائی، جلسوں میں یہ کام ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کل میں توڑی گاؤں میں تھا، ضلع ہاپوڑ میں، تقریباً 10 لاکھ روپے آئے، 10 لاکھ توڑی گاؤں میں۔ رات امبیٹے میں تھا دیوبند کے پاس جلسے میں، وہاں تقریباً 6 لاکھ روپے آئے، امبیٹا شیخان۔ تو ماشاءاللہ لوگ جلسے میں پیسہ دے رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ جلدی سے آؤ بھائی، جلدی سے اٹھو، بتاؤ 1000 500 جیسا جس کا موقع ہو، جلدی سے لا کر جمع کر دو۔ آ جاؤ بھیا، ماشاءاللہ یہ آ رہے ہیں نوجوان، جلدی سے آؤ بھائی، قوال والوں جلدی سے آؤ، جو جس کا موقع ہو لا کر دے دو، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے لاؤ بھائی، مجھے تو ایک اور ملا لو اس میں اگر موقع ہو۔
माशाअल्लाह ये भी 500 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी 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 आ जाओ, वक्त भी बहुत कम है भाई। माशाअल्लाह ये नौजवान ये भी 500 रुपए दे रहे हैं, ये नौजवान ये भी 500 रुपए दे रहे हैं, ये भी 500 रुपए दे रहे हैं। 500 का पाड़ा पड़ रखा है तुमने, जल्दी से लाओ भाई, जल्दी लाओ, जल्दी से ले आओ, जल्दी से खड़े हो जाओ सभी लोग। चलो 500 दे दो, कुछ सुबह को दे देना, सुबह को भी जलसा होगा, सुबह को भी होगा अब तो। हाँ सुबह को दस्तार बंदी के बच्चे हाफिज हुए, एक बच्चा हाफिज भी हुआ माशाअल्लाह। ये जगह मदरसे की खरीद रखी आपने माशाअल्लाह, बहुत अच्छी जगह है, आते जाते उलमाए किराम भी तशरीफ ला सकते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा इसका जाए वकूफ़ है। जल्दी बताओ, कारी साहब खड़े, इनकी सरपरस्ती में मदरसा चल रहा है, काटके के रहने वाले हैं, इनके भाई हाफिज गुलजार साहब खेली पढ़े हैं हमारे पास माशाअल्लाह। ये भी 200 रुपये लेकर आए, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से आ जाओ, और भी जैसा जिसका उम्मीद साहब आप भी आ जाओ, हरे रुमाल वाले जल्दी से खड़े हो जाओ, आओ जल्दी, अरे कुछ दे दो जो भी अल्लाह के नाम है मदरसे के लिए। उस्मान ठेकेदार कहाँ भैया, उस्मान ठेकेदार भी आ जाए, कहाँ है, बड़े ठेकेदार हैं इस गांव के, मौला ज़ियाउल हक साहब नदवी माशाअल्लाह, कभी चुड़ियाले में कभी बड़े गांव में, कई दिन से जलसों की निजामत करें। परसों चुड़ियाले में भी थे, एक जलसे की मैंने दुआ कराई थी, कैदी में पढ़ाया आपने, बड़े काबिल आदमी हैं, नरसिंहपुर नए गाँव के हैं मौला ज़ियाउल हक नदवी। उस्मान ठेकेदार कहाँ है, नहीं हारून ठेकेदार, भाई हारून ठेकेदार, इस गांव में तो ठेकेदार भी बहुत हैं, जल्दी से खड़े हो जाओ। उस्मान ठेकेदार कौन से हैं, अरे कहाँ है उस्मान ठेकेदार, एक ठेकेदार रुमाल वाले बैठे, काय के ठेकेदार है, चिनाई करे, बड़े ठेकेदार है भैया, तो जल्दी से खड़े हो जाओ भाई, ठेकेदारों आ जाओ, 2-2 दिन की मजदूरी दे दो जल्दी से, माशाअल्लाह बहुत मजबूत आदमी है, जल्दी से आ जाओ भाई, बड़े अच्छे आदमी है।